السلام علیکم۔ میرے ساتھ یہ پیاری سی دعا آپ بھی مانگیں۔ اے رزق دینے والے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے مالک خالق، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کے آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر کے اس میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں اپنے بندوں کے آگے پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم اور کس سے رحم کی بھیک مانگے۔ یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں سے ہے، ایک بہت بڑی صفت رحم ہے۔ اے میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تقوی ڈال دے، ہمارے دلوں کو تقویت عطا فرما۔ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم پہ رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام انسانوں پر اور بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما۔ آنے والا سال ہم سب کے لیے خوشیاں والا سال بنا دے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، ناگہانی آفات سے بچا اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار تو اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے، ذریعے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملیں۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمتوں مہربانی سے تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کو آسانیاں دیں، تیرے بندوں سے نرمی سے کریں، تیرے بندوں سے محبت کریں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنی عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا حریم ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق ہماری اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے۔ اے پروردگار ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمارے اپنے خزانوں سے عطا کر، ہمیں لاچاری، معذوری، بے بسی سے بچا۔
اے پاک پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم، تو بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے۔ ان کو عمر کے آخری حصے میں کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے تیرے پاس بلندیوں تک پہنچنے کی صلاحیت دے۔ اے اللہ، مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہو اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اس سلسلہ کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیجئے اور ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں ہمارا مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ، ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں، درخت اگنے کی جگہ پر بارش برسا۔ اے اللہ، میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر اپنا رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین و دنیا اور آخرت کی بلائی نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بندہ تیرے سر تیرے آگے جھکاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے سے جھکنے سے بچا۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر کے اور ان پر عذاب نازل فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صحت و تندرستی عطا کر۔ اے اللہ، میرے خلاف دشمنوں کے چالوں کو ناکام کر دے۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھنا۔ اللہ پاک، لیلۃ القدر کی رات میں کی جانے والی دعائیں اور عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جن کے زندہ ہیں ان کو سلامتی فرما۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا یا اللہ، رمضان کے دن اختتام ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارا نام بھی ان میں درج کر دے جن سے تو نے راضی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اے اللہ، تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں اسے برداشت کر سکیں۔ اے اللہ، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے اپنے لیے اور اپنے سب بہن بھائی والدین دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔
اے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا آخرت کی تمام بلائیاں عطا کر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے آرزو آسماں کے مالک، اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں اور حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہر قسم کی وبا بیماری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کے جانی مالی نقصان سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو فاقہ کشی بے روزگاری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو برے کاموں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو شیطانی مخلوق سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو گھروں کی لڑائی جھگڑوں فتنوں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو بری بیٹھکوں بری صحبتوں بری محفلوں سے بچا لے، ہم سب کو آپس میں لڑنے جھگڑنے خون خرابہ کرنے سے بچا کر رکھنا۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو پانی کے سیلاب سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو زلزلوں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو سفر کے دوران ہر آفت ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو جادو کرنے اور کروانے والوں سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو خون خوار جانوروں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں تیرا شکر گزار ہوں ہر اس بات کے لیے جو تو نے میری زندگی میں رکھی اور ہر اس سے جس سے تیری مرضی پوری ہوتی ہے۔ اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں تجھ سے تیرے فضل و کرم و رحمت کا وسیلہ کرتا ہوں، میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے مسلمان بنایا، اے اللہ تو نے میرے ہاتھ کو تھام لیا اور مجھے اپنی راہوں پر چلا۔ اے اللہ میں تیرے پاک نام سے کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں۔ یا رب کریم میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کر دے۔ یا رب تعلیم عام ہو جائے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ یا اللہ نوجوان نسل کو گمراہی سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلا دے اور استقامت دے دے۔ ہمارے نوجوانوں کو علم نافع کے حصول میں کامیابی دے، دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کرے۔ اے ہمارے رب ٹائم پاس کرنے کا جو روگ لگا ہے اس سے مکمل نجات دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک امت مسلمہ کو جہنم کی آگ، قبر کے عذاب، قبر کے حساب، قبر کی اندھیری سختی، قبر کے سانپوں کے بچھوں، قبر کے خطرناک کیڑوں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، حساب والے دن ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو بخش دینا، ہمیں معاف فرمانا۔ اے اللہ پاک حساب والے دن ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ خیر و برکت نرمی معافی کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت جانے انجانے میں خطائیں کی ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھنا، قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، مجھے، میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو، میرے عزیز رشتہ داروں کو، میرے ہمسایوں کو، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو محشر والے دن حساب والے دن معاف فرمانا اور ہماری مدد و امداد فرمانا۔ اے اللہ پاک اس دنیا میں ہم سے بہت بھول چوک ہو چکی ہے، ہم سے بہت زیادہ اجتماعی انفرادی گناہ ہو چکے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ سستی کمی بیشی ہو چکی ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے ہر کبیرہ و صغیرہ، پوشیدہ، اجتماعی، انفرادی گناہ معاف فرما۔ ہم سب کی خطاؤں، سستیوں، کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ تو عیب چھپانے والا ہے، ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے۔ سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ امت کو برائی والے راستے سے ہٹا نجات والے راستے پر ڈال دے۔ ہمارے مانگنے اور دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اے اللہ ملکی سالمیت اور مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ سرزد ہوئے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر کے اس میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم تیرے رحم کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں اس خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لیے تو نے رمضان کریم میں برکتیں اور رحمتیں اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں سنی سنائی جھوٹی باتوں کو پھیلانے سے بچا، افواہ سازی، تہمت، غیبت، الزام تراشی، دل آزاری اور بد زبانی کرنے سے بچا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نفع بخش علم عطا فرما جو ان کے اپنے اور دوسروں کی بلائی کے کام آ سکے۔ یا اللہ ہر لمحہ ہمارے علم، عمل، رزق، صحت اور ایمان میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک امت مسلمہ کو بری خوابوں، صدموں، مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، زمینی آسمانی آفتوں، جان لیوا بیماریوں، ہر وبا سے محفوظ رکھنا۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ جو یہ دعا آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما، صحت تندرستی عطا کر۔ آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔